اب پوری عالم میں جو کام ہوگا وہ شورا کے تحت چلے گا. اس کا جواب یہی ہے بھائی، اس کا جواب یہی ہے کہ مولانا سعد صاحب کا کہنا ہے کہ کام تو شورا سے ہی ہونا چاہیے. شورا کہتے ہیں مشورے کو. جماعت ہوگی ایک نظام الدین کی شورا والی، ایک رائے کی ہوگی، ایک اکرائل کی ہوگی. اس پر بھی انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ پوری دنیا کی ایک جماعت ہوگی تو کبھی بھی نہیں ہوگی. اور ہمارے کو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے حکومت کو لکھ کر دیا ہے. مولانا صاحب صاحب نے یہ بات کہی، یہ کانوں نے سنی کہ ہم نے حکومت کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیا ہے کہ کبھی بھی ہماری جماعت کے اندر کوئی پاکستان کا فرد نہیں ہوگا اور پاکستان کی جماعت میں ہمارا کوئی فرد نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارے حکومت کے حالات ایسے نازک ہیں. وہ تو اللہ کا فضل ہے، آج بھی حکومت ہاتھ ڈال دیتی. لیکن اس زمانے میں مولانا حفظ الرحمان اور مولانا ابوالکلام آزاد کے زمانے میں ولبھ بھائی پٹیل کے ہاتھ سے لکھوا کے لیا ہے انہوں نے. ولبھ بھائی پٹیل جو شروع کے آزادی کے وہ تھے، ان سے لکھوا کے لیا ہے. اس لیے کہ جب آزادی کے بعد انہوں نے تحقیق شروع کری تو ایک بڑی فائل بن گئی، جس میں معلوم پڑا کہ اس طرح دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں یہاں پر اور یہاں سے ان کو یہ سکھایا جاتا ہے اور یہاں سے پوری دنیا میں جماعتیں جاتی ہے. جب یہ بات لائی گئی تو پھر مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کے سامنے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جماعت کا مفاد آپ معلوم کر لو. اس کا مفاد کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، ان کا مفاد اپنا دین کا ہے. تو انہوں نے ہاتھ سے لکھ کے دے دیا کہ ایک دینی تحریک ہے جو ہمارے نظام الدین میں ہو رہی ہے دلی میں، اور پوری دنیا میں اس کی تحریک کی جو ہے نا وہ لوگ ماننے والے ہیں. وہ ماننے والے یہاں آتے ہیں اور یہ لوگ پوری دنیا میں جاتے ہیں. تو وہ ان کا ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ کبھی بھی اگر ہم نے کوئی ایسی شورا بنائی کہ جس شورا میں ہندوستان کے لوگ پاکستان کے لوگ ساتھ میں ہوں گے تو ہمارے لیے کام کے آگے کے بڑے مسائل ہوئیں گے. اور پھر ایک خط رکھا ہے انہوں نے مولانا ابوالحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جنہوں نے آپ نے خط پڑھا ہوگا نا وہ تو مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط لکھا ہوا ہے کہ میری پوری بصیرت کے ساتھ پوری دنیا میں پھرا ہوں اور پوری تحریکوں کو جانتا ہوں اور حالات سے واقف ہوں. میری مخلصانہ رائے ہے کہ کوئی بھی امور دعوت کے ان کا مشورہ اور ان کا فیصلہ نظام الدین کے علاوہ نہ کیا جائے، ورنہ ایک بہت بڑی نقصان کی چیز ہوگی کہ دنیا کی ساری نگاہ کی وجہ سے یہ بھی ایک چیز کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے گا پاکستانی تحریک سمجھ کر. اور حضرت مولانا ابوالحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی کے انتقال کے بعد یہ خط لکھا ہے اور اس خط کے اندر یہ درخواست کی ہے کہ میں پوری دنیا میں پھرا ہوں اور سیاسی لوگوں کو جانتا ہوں اور میری بصیرت سے اور مخلصانہ رائے دے رہا ہوں کہ ہماری جو دعوت کا کام ہے اس دعوت کے کام کے جتنے بھی امور ہے اور جتنے بھی مشورے ہیں اور جتنے بھی فیصلے ہیں وہ ہمیشہ نظام الدین میں ہو اور اس کے علاوہ کہیں پر نہ ہو. تو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر ہم ذرا بھی اس معاملے میں چوک کہا، مشورہ اس کو کہتے ہیں کہ 3 موقع پر. ایک تو انہوں نے کہا کہ 2 سال بعد جب حج پر جاتے جب بھی وہ کہتے تھے کہ سارے 3 ممالک کے لوگ رہتے تھے، اور ایک اکرائل جب جاتے تھے اور ایک جب رائے جاتے تھے، تاکہ وہ عالمی مشورہ ہوگا. تو لوگ ابھی اس وقت لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال رہے ہیں کہ امارت اور شورا، یہ بالکل غلط بات ہے. مولانا کی بنائی ہوئی شورا ہے، روزانہ جو مشورہ ہوتا ہے اس میں شورا کے ساتھی بھی رہتے ہیں جو موجود ہوتے، ان سے رائے مشورہ لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی ساتھی ہوتے، جتنے امور طے ہوتے ہیں وہ رائے مشورے سے ہی طے ہوتے ہیں وہاں پر. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ وہاں آ کے دیکھو. یہ شورا کا دھوکہ ہے. شورا کہتے ہیں کہ مشورے سے کام کرنا. شورا اس کو نہیں کہتے کہ 10 آدمی فیصلہ کریں گے. شورا کے اندر بھی فیصلہ ایک ہی ہوتا ہے. عالمی شورا جو ہے، اسی لیے میں آپ کو بار بار پوچھ رہا ہوں کہ عالمی شورا میں کون فرد ہے، کس نے بنایا، کہاں بیٹھتی ہے، کیا امور ہے، فیصل کون ہے، بدلتا ہے کہ وہی رہتا ہے. اس لیے کہ وہاں تو ایک ہی بات پر ضد چل رہی تھی نا کہ وہاں دیکھو شورا کے بارے میں بھی وہاں پر بحث نہیں ہے. وہاں پر صرف ایک بات کی ضد ہے کہ فیصل بدل بدل کر ہوگا. اس بات کو قبول کرنے کے لیے مولانا صاحب تیار نہیں ہے. اور آپ لوگ بہت بڑی بصیرت رکھتے ہو، کوئی پالیسی یونیفارم نہیں رہ سکتی اگر فیصل بدلتا رہے. تو کام تو شورا سے ہی ہو رہا ہے. دیکھو یہ بات بالکل دوسرا رخ اختیار کر رہی ہے. اب دنیا کو کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ کام تو شورا سے ہوگا، ابھی یہ افراد سے کام نہیں ہوگا. تو افراد سے کام نہیں ہونے کا مطلب یہ کہ وہ شورا کا بھی فیصلہ تو ایک ہی ہوگا نا کہ 10 کرتے فیصلہ یا میجورٹی کرتی ہے آپ یہاں. کیسا کریں گے بتاؤ؟ ابھی ایک ہی فیصل ہوگا. تو یہاں بھی فیصل ایک ہی ہے اور یہاں بھی شورا ہے اور یہاں بھی مشورہ ہوتا ہے اور یہاں بھی رائے لی جاتی ہے اور یہاں بھی اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ اگر کوئی دنیا میں کوئی آدمی یوں کہے کہ ایک طرف شورا ہے اور ایک طرف اکیلا فرد ہے تو یہ بات غلط ہے. وہ فرد نہیں ہے، اس کی بھی اپنی شورا ہے. شورا کہتے ہیں مشورے والے ساتھیوں کو اور مشورہ کہتے ہیں جب مشورے کے لیے بیٹھتے. تو یہاں بھی شورا ہے، یہاں بھی مشورہ ہوتا ہے. مولانا نے جماعت کو نظام رائے نے کہا تھا کہ ہم دلی جا کے نظام الدین جا کے مکمل کریں گے، تو مکمل کیے. ابھی نظام الدین کی جو شورا ہے اس میں کون ہے؟
تو کہا کہ اس میں اس وقت مولانا سعد صاحب ہے، مولانا ظہیر الحسن صاحب ہے، مولانا ابراہیم صاحب ہے، مولانا احمد لاٹ صاحب ہے، مولانا یعقوب صاحب ہے، پروفیسر عبدالعلیم ہے، اور مولانا عبدالستار ہے، نیازی عظمت ہے، اور مولوی یوسف ہے. یہ 9 کی شورا بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ رائے دیتے. تو شورا یہاں بھی ہے بھائی، ایسا دھوکے میں نہیں ہے نا. کیونکہ لوگوں کو بھی یہ بات آ رہی ہے کہ مجھے کئی لوگوں نے کہا دنیا بھر کے اندر ملکوں میں کہ ابھی تو دنیا میں نظام شورا سے ہی چلے گا، فرض سے نہیں چلے گا. تو فرض سے تو کوئی نظام نہیں چل رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا اجتماعی کام ہے، وہ تو شورا سے ہی چلے گا. شورا کہتے ہیں مشورے کو، اور مشورے کے نام بھی لے لیا میں نے کہ یہ نام ابھی بھی برقرار ہے. اور یہ نام اچھا، اس شورا کے بننے پر، اس شورا کے بننے والے کاغذ پر سائن ہے. سب سے پہلی سائن حضرت مولانا ابراہیم صاحب کی ہے. تو مولانا ابراہیم صاحب نے کہا کہ سائن کی کیا ضرورت ہے، بنی نظام الدین میں بنی ہے. 62 آدمی تھے ہندوستان کے، سب جمع ہوئے تھے. وہ صبح میں امور لے لیے انہوں نے. تو مولانا ابراہیم صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا اتنا جلدی میں کہ آپ یہ امور لے لیے، اس کے لیے الگ سے بیٹھنا پڑے گا. تو پھر 62 لوگوں کو ہندوستان کے مختلف صوبوں کے بٹھائے اور کہا کہ ہمارے یہاں شورا بننی ہے. تو پھر اس میں تھوڑی سی خاموشی رہی. تو پھر پروفیسر عبدالعلیم صاحب نے کہا کہ اگر شورا بنانی ہے تو مقیمین میں سے بنائیے. پھر جب مقیمین میں سے بنانا شروع کیا تو پھر مقیمین کے نام آنا شروع ہوئے، نیازی عظمت کے، مولانا عبدالستار کے، عبدالعلیم صاحب کے. اب وہ میں آگے کی بات تو نہیں کہہ سکتا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی، پیٹ میں درد کہاں سے شروع ہوا. اس لیے کہ جو متوقع تھے، جو کینڈیڈیٹ تھے اور جو امیدوار تھے، تو ان کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا. تو پھر وہاں سے شروع ہوئی بات.